الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے سارے معاملات میں اپنی خیر و برکت نازل فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یقیناً یہ صبح کا خوبصورت آغاز ہوتا ہے اور ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے، آپ کو ہر قسم کی آزمائشوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام PNN کا جو یہ اسلام اور ایمان ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ایام کی مناسبت سے ان ایام کے جو خاص عنوانات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اور ان کے اندر جو ہمارے لیے علمی طور پر اور فکری طور پر اور رہنمائی کے طور پر جو جواہر موتی اور اسباق موجود ہیں، ان سے ہم اپنی جھولیاں بننے کی اور اپنی جھولیوں کے اندر وہ انمول موتی جو ان کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے راستے کو استوار کر سکیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بہتر ہم کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج بھی جس عنوان پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تم تب ہی جو ہے ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ اسی راستے پر چلنا جو اصحاب رسول کا راستہ ہے، اور اصحاب رسول میں سے جو 5 خلفائے راشدین ہیں، ان میں خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان میں آج ہم انشاءاللہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے حوالے سے بھی، ان خلفاء راشدین کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ یہ جو میرے خلفاء ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ جس طرح میری سنت پر چلنا لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت پر چلنا بھی لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں، یقیناً نبی کریم علیہ السلام کے تمام اصحاب، وہ تمام اصحاب انفرادی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ہر صحابی کو ایک منفرد قسم کی خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام نے ان کو منفرد اعزاز عطا فرمایا۔ اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو تمام اصحاب مرید رسول ہیں، تو حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر اسلام کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہمیں جو مسلمانوں کو جو اعزاز ملا ہے، ہمیں تو اسلام کی وجہ سے اعزاز اور عزت ملی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اسلام کے اندر جب عمر داخل ہوئے تو اسلام کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی موافقت میں اور جن کی رائے کی تائید میں متعدد مقامات پر قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کئی موقع پر ارشاد فرمائی، اور حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں جو جس راہ سے گزر جاتے تھے شیطان اس راہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور خصوصاً قرآن کریم میں جو آیات بینات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور آپ کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں، یقین جانیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے جب وہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک معتبر علمی شخصیت ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے، سربراہ ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب، اور آپ کے ساتھ نوجوان اسلامک اسکالر ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان اسلامک اسکالر جو انتہائی ماڈرن وے کے اندر اپنی گفتگو جو ہے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پروفیسر کامران نوری صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں آپ کی قیمتی وقت کے، اور پروگرام باقاعدہ جو ہے اس کا آغاز بھی کرتے ہیں اور شاہ صاحب کی جانب جائیں گے۔ اور شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں اور میں سمجھتا ہوں مراد رسول ہے، آقا علیہ السلام کی مراد ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا سچی بات ہے، ہمارے لیے تو سعادت ہے۔ ہم اپنی زبان سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذکر پاک میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اگر حضرت عمر فاروق کے فضائل اور مناقب
قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بیان کر کے سنا دیجئے تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک رہنمائی اور آگاہی پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پاک باز ہستی ہیں جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے، اور صرف صحابی ہونے کا شرف نہیں ہے بلکہ ان اصحاب میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ جنہوں نے بالکل نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے فوراً بعد سبقت کی، اول نمبروں پر پہنچ کر آپ کے اعلان نبوت پر آپ کے رفقاء میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور یہ وہ اعزاز اور یہ وہ شرف ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پر آنے والے، اور ان کا مقام اور ان کی شان تو بہت بلند ہے، اور آپ اس کی عظمت اور رفعت کا اندازہ یوں لگائیں کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، بإحسان، احسان کے جذبات کے ساتھ، فرمایا ان کی یہ شان اور مقام ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، وعد لهم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں۔ تو یقیناً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بالکل آغاز اسلام میں 17ویں نمبر پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور آپ کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا، اس دن سے پھر اللہ نے ہماری شان و شوکت میں اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان نفوس قدسیہ کے بارے میں فرمایا، یعنی فتح مکہ کے بعد جو صحابہ بنے، متاخرین صحابہ، ان کو آپ نے مخاطب کر کے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اس کا اجر ترازو کے پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور ان السابقون الاولون صحابہ میں سے میرا کوئی صحابی مٹھی پر یا آدھی مٹھی، نصف مٹھی جو کہ دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو اس کا اجر دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونے کا اجر ان کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس قدر فرق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب رسول میں سے تمام جس طرح صحابہ کو منفرد میں سمجھتا ہوں مقام حاصل ہے، اسی طرح آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جن کو متعدد مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت کی بشارت بھی سنائی۔ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان جب سنتے ہیں اور آپ علماء کرام جب بیان کرتے ہیں، انہیں ٹوکنے کا روکنے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن یقیناً یہ پروگرام کا جو مختصر سا وقت ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے وہ بھی ایک بڑا منفرد میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ہے، اور جس طرح آپ نے اسلام قبول فرمایا اور جس طرح اللہ رب العزت کی کلام سن کر آپ کا دل پسیج کیا، وہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح آپ اسلام کی طرف جو ہے راغب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ زین المجالس فی ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اپنی مجالس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے مزین کیا کرو، اس کو زینت بخشا کرو۔ تو واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذکر سے جو ہے وہ مجلسوں کے اندر جو ہے وہ محافل کے اندر جو ہے وہ رونق آ جاتی ہے اور ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ بات کر رہے تھے، شاہ صاحب نے بھی اس کے اندر اپنے انٹرو میں کہا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں
جو معدود چند ہیں، جو نابغہ روزگار ہیں، یعنی اگر آپ ان شخصیات کو دیکھیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور ان کے اندر بھی یہ سر فہرست لوگ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں یا 15ویں شخص تھے مکہ کے اندر جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور بنو عدی کے اندر جو کہ سفارت کے جو ہے وہ امور کے اوپر گامزن تھے، تو ایک جری نوجوان، ایک بہادر، ایک نڈر شخص اور ایک جذباتی شخص بھی شامل ہے جس کو حضرت عمر فاروق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے علم کے اندر بھی اور اپنا ایک سفارتی طور پہ جو دنیا کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، ان سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے والا واقعہ ہے وہ بھی اتنا اہم ہے اور اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے، اتنا زیادہ فیمس ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس واقعے کو نہ جانتا ہو اور اس کی اہمیت کو نہ جانتا ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ جس وقت آپ اسلام کے ایک طرح سے ایک مخالف تھے اور ایک اس مخالفت کے اندر وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا بھی منصوبہ ہے، اس حد تک جو ہے وہ دشمنی ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی روحانی طور پر اور قلبی طور پہ وحی الہی سے اتنی وابستگی تھی، اتنی قرابت تھی کہ جس طرح ہی آپ نے حضرت اپنے بہنوئی سے اور اپنی بہن سے وہ کلام سنا اور آپ کا دل پسیج گیا، آپ کا دل جو ہے وہ موم ہو گیا اور آپ بالکل بدل گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بھی کہا نا کہ آپ کی متعدد آیات جو ہیں وہ 22 مقامات پر قرآن پاک کے اندر اور 41 آیات جو ہیں وہ آپ کی موافقت کے اندر نازل ہوئی ہیں، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے۔ اور اس کا آغاز آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے قبول اسلام سے ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات کو سن کر جو ہے وہ آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اصحاب کا بندہ تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو سچی بات ہے ہمارے تو ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا، اسلام پہ مر مٹنے کا عزم انسان کرتا ہے، اور انہی اصحاب کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے انسان دونوں جہانوں میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پروفیسر کامران صاحب یہ فرمائیں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، تو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب قریش مکہ نے اصحاب رسول کو ستایا، نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کیا، تو جب ہجرت کی گئی تو کچھ اصحاب نے رات کی تاریکی میں ہجرت کی تاکہ مشرکین مکہ کے جو مظالم ہیں ان سے بچا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی، اور آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو اعلانیہ ہجرت کا جو منظر تھا وہ کیسا تھا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ کا قبلہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے ہمیں لائن اور سمت دے دی آج کے اس پروگرام کی۔ ہماری بزرگ ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے آغاز میں آیا کریمہ تلاوت کی جس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جس میں فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی دونوں سائیڈ کی رضا، ساری کائنات، ساری انسانیت اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ بھی کچھ لوگوں کی رضا چاہتا ہے۔ اندازہ کریں ان ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا عمر فاروق کی ہے جن کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے اور قبل از ایمان سے متعلق آپ نے سوال کیا کہ جب آپ اسلام میں نہیں تھے تو بھی آپ کی وجاہت اور شان و شوکت عرب پر تھی، مگر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراد کے طور پر اللہ سے مانگ لیا، جب اللہ نے عطا کر دیا تو پھر آپ نے مکہ کی گلیوں میں منادی کر دی، فرمایا ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اپنی ماں کو تکلیف میں پہنچانا چاہے تو آئے آج عمر کا راستہ روکے۔
آج عمر اسلام لایا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم سچ پہ نہیں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شبہ نہیں عمر, ہم حق پر ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم علی الاعلان کیوں نہیں اپنی پریکٹسز کرتے, ہم اپنی عبادات کرتے, ہم اللہ کی بارگاہ میں علی الاعلان کیوں نہیں جھکتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی حکمت و تدبر یہ ہے کہ ابھی تعداد میں ہم تھوڑے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آج عمر اسلام لایا ہے, آج اسلام کی شان و شوکت کا ایک الگ انداز ہونا چاہیے. تو علی الاعلان آپ نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں عبادت کا ایک ماحول جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ جب آپ اسلام لائے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا آغاز ہوا. جی بالکل. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کی بات کی جائے تو یقیناً آپ کے علم و فضل جو ہے اس سے آج تک دنیا جو ہے میں سمجھتا ہوں روشنی حاصل کر رہی ہے اور قیامت تک حاصل کرتی رہے گی. اور جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا, ہم اس والے سے بھی جانیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے پروگرام کا جب ڈیکورم ہے تو ہمیں کبھی کبھی شارٹ بریک کی طرف اچانک بھی جانا پڑتا ہے. ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آ کے میں اسی بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علمی مقام و مرتبہ اور آپ کی موافقت قرآن پاک کی جو آیات کا نزول ہے وہ کیسے ہوا اور کن مقامات پر قرآن کریم نے آپ کی رائے کی تائید کی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, شاہ صاحب سے اسی حوالے سے جواب لیں گے بریک کے فوراً بعد, لیکن آپ ہمارے ساتھ ناظرین رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال پیش کر کے گیا تھا کہ شاہ صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ علمی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تائید میں, آپ کی رائے جو ہوتی تھی اس کی تائید اور موافقت میں قرآن پاک کی متعدد آیات بینات جو ہیں وہ نازل ہوئیں, وہ کون سے مقامات تھے کہ آپ کی رائے کی تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرما دیا؟ کتنا آپ کا عظیم علمی طور پر مقام و مرتبہ تھا؟ بلا شبہ آپ کے علم کی صورتحال اس حدیث نبوی سے بھی آپ لگا سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر وقاص صاحب اور ڈاکٹر کامران صاحب اس حوالے سے باتیں ارشاد فرما رہے تھے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اپنے لڑکپن میں وہ بہت سارے علوم سے جو اس دور کے مروجہ تھے, عصری علوم تھے, ان سے بہرہ مند تھے, وہ لکھنا پڑھنا بہت خوبی جانتے تھے. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے دودھ پینے کے بعد جو بقایا دودھ کا پیالہ تھا میں نے ناولت عمر, میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو میرا بچا ہوا دودھ, میرا جو بقایا دودھ تھا, تبرک تھا میرا, وہ میرے عمر فاروق نے پینا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور بیان کی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قال العلم, قال فرمایا اس کی تعبیر علم ہے جو مجھے اللہ نے علوم نبوت عطا فرمایا, علوم شریعت عطا فرمایا, علوم دین عطا فرمایا, وحی کے علوم عطا فرمایا. تو فرمایا کہ میرا اس میں سے بہت سارا حصہ میرے تبرک سے, میری وساطت سے اور میری نسبت جلیلہ سے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی عطا کی. تو یقیناً آپ اس رتبے پہ فائز ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ پہلی امتوں میں قد کان فی من قبلکم, جو تم سے پہلی قومیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے محدثون یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء, جو نبی تو نہیں ہوتے تھے, عام امتی ہوتے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے وہ محدث ہوتے تھے. محدث کا معنی ہوتا ہے ملہم, جن کے اوپر اللہ کی طرف الہام جاری ہوتے, الہام نازل ہوتا تھا ان کے دلوں کے اوپر, ان کی زبانوں پر اللہ کی طرف سے الہام اور القاء ہوتا تھا اور وہ الہام سے باتیں کرتے تھے. آقا فرماتے فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرٌ, فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جو نبی تو نہیں ہے مگر محدث ہے, یعنی اس پہ الہام نازل ہوتا اللہ کی طرف سے, تو میرا عمر فاروق ہے جب بات کرتا تو اللہ کے الہام سے کرتا ہے. چنانچہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے صاحبزادے ہیں بیان کرتے ہیں اور بہت بڑے محدث صحابی ہیں، بہت بڑے عالم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود کئی بار دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بعض اوقات کسی نئے مسئلے کے معاملے میں علمی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، کچھ صحابہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی، میرے بابا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے ہوتی تھی، تو تھوڑی سی دیر گزرتی تو ہم کیا سنتے کہ اللہ نزل فیہ القرآن ولا نحو ما قال عمر، اس مسئلے کے بارے میں آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا، لیکن آگے فرماتے اللہ نحو ما قال عمر، قرآن عموماً اسی طرح نازل ہوتا تھا کہ جس طرح عمر فاروق میرے بابا جان کی رائے ہوتی تھی۔ آپ عمر فاروق خود بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک روایت میں فرمایا وافقنی ربی فی ثلاث، میرے رب نے میری موافقت کی ہے 3 مقامات پر۔ پہلا مقام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناتے، ابھی کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی یا رائے پیش کی، تھوڑی سی دیر گزری کہ آسمان سے قرآن نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام پر نماز پڑھیں جو ہم تحیت الطواف کے 2 نفل پڑھتے وہیں پہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے عرض کیا کہ آپ کے پاس تو ہر انسان نے آنا ہوتا ہے، تو آپ ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین ان سے فرما دیں کہ وہ حجاب کیا کریں۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ رائے پیش کی تو تھوڑی دیر کے بعد یہ قرآن نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ان یعرفن فلا یؤذین۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ازواج مطہرات سے کسی بات سے آپ کو کچھ اس طرح کا معاملہ گھر میں جیسے ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بارک اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا ہمارے گھروں کے مسائل کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت حفصہ کے والد گرامی ہے نا، ام المؤمنین حضرت حفصہ کے والد گرامی، تو فرماتے ہیں میں نے اپنی چیز کو مخاطب کر کے دیگر ازواج مطہرات کو بھی یہ بات سنائی کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح راضی نہیں رکھو گی جو تقاضا ہے راضی رکھنے کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا ہے، اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری بجائے ان کو اور بیویاں عطا کر دے جو تم سے بھی اعلیٰ ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے رائے بھی پیش کی تو آسمان سے قرآن نازل ہوا سارتو ان طلقکن آخر تک۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ میں نے 10 مقامات پر ایسی باتیں کی کہ ان 10 مقامات پر جو میری رائے تھی اللہ نے اسی کے مطابق قرآن نازل فرمایا، اور 10 میں اللہ، یعنی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی موافقت میں اور رائے کی تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو ہے نازل فرما کے خود جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ جو ہے خود اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بیان کر دیا، اور یقیناً کیوں نہ ہمیں ان شخصیات سے ان ہستیوں سے محبت ہو، کیونکہ ان کے مقام کو ان کے فضائل کو میرے اللہ نے بیان کیا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا۔ ہمارے پر تو فرض ہے ایسی ہستیوں کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے تقدس کا معاملہ اختیار کرنا اور ان کی حرمت کی بات کرنا۔ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر فضائل کی بات کی جائے، بایوگرافی کی بات کی جائے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا آپس میں عجیب گہرا رشتہ تھا، محبت کا، احترام کا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا، یگانگت کا۔ خلفاء راشدین کے دور میں اہل بیت اطہار حسنین کریمین کا کیا انداز تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا، اور حضرت عمر فاروق کا کیا انداز تھا حسنین کریم ان کے ساتھ تعلق کا؟ جی یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، ان کے اندر ایک ایسی محبت کا اور ایسی یگانگت کا تعلق تھا جس کو ضرب المثل کہا جا سکتا ہے، یعنی جس کی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ اور کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا تو لقب ہی فاروق اعظم ہے، وہ تو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، تو لہٰذا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے ایسے محبت کرنی چاہیے جیسے عمر کرتا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے تائید کے حوالے سے، لیکن آپ عز و انکساری دیکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت
ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے اندر اتنی عز و انکساری کہ یہ جو موافقت والی بات ہے نا تو صحابہ نے کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کی موافقت کے اندر قرآن اترتا تھا، تو آپ نے عز و انکساری کے ساتھ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عمر کی جو رائے تھی وہ قرآن کے مطابق ہو جاتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میرے مطابق نازل نہیں کرتا تھا بلکہ میری رائے جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جاتی تھی۔ یہ ہے عز و انکساری کا عالم، اور جس کی آپ مثال دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور یہی قول آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن اترتا تھا اور کئی مرتبہ کئی مقامات پر اترا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ آپ لنک جوڑیں گے کہ اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق تھا۔ اور جو آپ نے مثال دی، آپ جانتے ہیں کہ آپ خلیفہ راشد تھے اور دوسرے اس وقت امیر المومنین تھے، اور آپ نے آپ کے جو بیٹے آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا جو والد ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارا غلام ہے۔ اس بات کو آ کے بطور شکایت جو ہے نا آپ کے صاحبزادے نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھی کہ بابا جان یہ فرما رہے ہیں وہ، تو آپ اپنے اٹھے اس جگہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا کہ یہ آپ کے صاحبزادے نے بات کہی ہے کہ میں آپ کے خانوادہ کا غلام ہوں، لہٰذا یہ لکھ کر دے دیں تاکہ قیامت والے دن میں دکھا سکوں کہ میں اہل بیت حضور کے خاندان کا غلام ہوں، تو یہ میرے لیے بڑی شرف اور بڑی میرے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اندر میں غلام شامل ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سب کے حسب و نسب جو ہیں وہ اپنا ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام کا جو حسب و نسب ہے وہ قیامت والے دن بھی قائم و دائم رہے گا۔ اسی طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی آخری بات اس حوالے سے نفوس قدسیہ جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہستیاں جو ہیں ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کس طرح اہل بیت اطہار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق نبھایا، اور خود خلیفہ راشد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم کے حوالے سے کہا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، حضرت علی کی رائے کا اس قدر احترام کیا جاتا، حضرت حسنین کریمین کی جس میں بھی آپ نے بات سنی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پروفیسر کامران صاحب یہ فرمائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز حکمرانی ہے، آج بھی جو میں سمجھتا ہوں ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ عمر لا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اپنا طرز حکومت جو اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ کا اگر کنسیپٹ جو دیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تو یہ بالکل بے جانا ہوگا، کیا کہیں گے؟ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ قبلہ اسامہ بخاری صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو اینڈ پر ہے۔ ہم چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شان و شوکت کے حوالے سے، آپ کی عظمت رفتہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل عمر کی جو آسمان پر عرش پر جو شان ہے وہ بیان کرو۔ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں عمر کی شان بیان کرنے لگوں تو جو نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کے تھے اس سے بھی زیادہ وقت بیت جائے اور یہ شان جو عمر فاروق کی آسمان پر ہے وہ بیان نہ ہو سکے۔ آج جو ماشاءاللہ آپ نے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ، یعنی ان کی ابتدائی اسلام کا، پھر ان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ جو مودت اور محبت کا رشتہ ہے، جو بلا شبہ آج ہمیں امت میں ایک گلدستے کی طرح پروتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت میں بیٹھے ہیں کیبنٹ کے ساتھ، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آ جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈانٹ کر واپس بھیج دیتے ہیں کہ میں مشاورت میں بیٹھا ہوں، ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو دروازے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، تو وہ جب تشریف لاتے ہیں تو وہ
پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کہاں ہیں، تو ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ وہ اندر تشریف فرما ہیں، آپ تشریف لے جائیں، اگر اندر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ظہر میں ان سے مسجد میں مل لوں گا۔ جب آپ واپس پلٹ گئے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں، تو آپ نے اس پر بتایا کہ جی امام حسین آئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے بہت غلط کیا کہ آپ نے حضور کے نواسے کو روک دیا، آپ مسجد میں جانے کی بجائے، گھر میں جانے کی بجائے سیدھا امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جا کے۔ یہ مودت اور محبت کا رشتہ ہے۔ اور پھر ڈائریکٹلی جو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے، آپ بہت ٹائم ایسا ہوتا کہ حضرت مولا علی شیر خدا جب بات کرتے تو حضرت عمر فاروق خاموشی اختیار کر کے اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کو سماعت کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے کہا کہ مجھے بہت جگہ پر مولا علی شیر خدا نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اب جو آپ کا اسپیسیفک کویسچن ہے ایڈمنسٹریٹو اینڈ پر کہ مولا امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آج کے دور میں انسانوں کو اور دنیا کی ایڈمنسٹریشن کو بہت بڑا سبق ہے، جو آپ نے خود بھی آپ نے ڈاکٹر اسامہ صاحب فرمایا کہ دنیا میں عمر لاء جو ہے اس کو بڑی پریفرنس دی جاتی ہے۔ آپ نے جو ادارہ جاتی اسٹیبلشمنٹ بلڈ اپ کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم اگر پاکستانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کنسیپٹ دیا ادارہ جاتی، جو آپ نے بات کی، ایڈمنسٹریشن کی بات کی، اس سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، آپ نے بیت المال کو بہتر کیا، آپ نے سڑکوں کا نظام بہتر کیا، جس طرح آپ نے مختلف جو نظام نئے دنیا کے اندر متعارف کروائے، آج دنیا جس چیزوں پہ چل رہی ہے وہ حضرت عمر فاروق کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز ہی ہیں۔ اگر میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں، اور یقیناً ہم نے آج گفتگو بھی کرنی ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور ان سے عرض کروں گا، شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے شہادت کی بشارت بھی سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود جو تھے تمنا شہادت کیا کرتے، آپ دعا مانگا کرتے شہادت کی، اور وہ شہادت کا پھر جب وقت آیا تو وہ کیسا وقت تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تدفین کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی۔ میں چاہوں گا آپ اس کو مختصر سے وقت میں ساری چیزوں کو الیبوریٹ کر کے آپ ہمیں سنا دیجئے اور ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ بلا شبہ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے، زبان نبوت سے، زبان اطہر سے، لسان مبارک سے جناب سیدنا عمر فاروق، جناب عثمان ذوالنورین، جناب حیدر مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو احد پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ مختلف روایات کے الفاظ ہیں، آپ ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ یہ رفقا بھی تھے، جناب صدیق اکبر بھی ساتھ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اس پہاڑ نے، احد پہاڑ نے جنبش کرنا شروع کر دی، وہ ہلنے لگا اور لرزنے لگا یا تھرتھرانے لگا یا آگ کی تشریف آوری کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا۔ فتحرک الجبل، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے حرکت کرنا شروع کی دی۔ آپ نے فرمایا نبوت کے قدم مبارک سے ٹھوکر مار کر اثبت یا احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، احد پہاڑ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ثابت ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے فما علیک الا نبی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اس وقت تیرے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں، او صدیق، یا صدیق کھڑے ہیں، او شہید، یا پھر وہ میرے صحابہ کھڑے ہیں جو اپنی اپنی باری پر شہید ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے، اور عمر فاروق بھی شامل تھے۔ نبوت کی زبان اطہر سے شہادت کی بشارت پہلے ہی مل چکی تھی، اور یقین جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا سوال میں، آپ اکثر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ کریم مجھے شہادت کی موت چاہیے، لیکن شہادت کی موت بھی شرط کے ساتھ چاہیے کہ مجھے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں یہ شہادت کی مجھے موت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو اسی طرح قبول فرمایا۔ نماز فجر کے لیے آپ خود بطور امام، امیر المومنین، خلیفہ راشد، وقت کے حکمران، خود نماز فجر کے لیے صف بندی کے بعد
اقامت کہہ تکبیر کہہ چکے، نماز شروع کر چکے، ابو لولو فیروز مجوسی نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا خنجر سے آپ پہ وار کرنا شروع کر دیے. آپ زخمی حالت میں گرے اور آپ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں کھینچ کر یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انہیں مسلح پہ کھڑا کر دیا. عجیب لوگوں نے منظر دیکھا کہ وقت کے خلیفہ راشد زخمی حالت میں پاس ہی وہ زخموں کی تکلیف کو برداشت کر رہے تھے، خون بہ رہا تھا، اور اللہ کے بندے صحابہ کرام جیسے پاک باز ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر کی تکمیل کر رہے تھے. تو بہر کے جب آپ کو گھر لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ میرے اوپر حملہ آور کون تھا، کس نے حملہ کیا؟ بتایا گیا ابو لولو نے جو مجوسی ہے، غیر مسلم ہے. تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعل موتی علی ید رجل یدعی الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل کلمہ گو مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والا نہیں بنا. ایک مجوسی کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے اور حکیم نے آ کر، طبیب نے آ کر جب آپ کو نبیذ پیش کیا، گرم دودھ پیش کیا تو وہ زخم کے راستے باہر نکلا. تو اس وقت اس نے کہا کہ امیر المومنین وصیت فرما دیجیے، آپ کی شہادت کا وقت قریب آ پہنچا. آپ نے جو وصیتیں فرمائی وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بلا شبہ آپ نے حدیث پاک پڑھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علی بالنواجذ، میرے خلفاء، میرے تربیت یافتہ، ان کا طرز عمل بھی تمہارے لیے مشعل راہ. آپ کا یہ طرز عمل فرمایا کہ میرے بیٹے حساب لگاؤ کہ میرے ذمے قرضہ کتنا ہے. بتایا گیا کہ 86,000 درہم کے قریب. کہا کہ میرا اثاثہ اس سے پورا کیجئے، اگر اس سے پورا نہ ہو میری اولاد کے احساس ہوتے، اگر وہاں سے یہ میرا قرضہ مکمل نہ ہو تو پھر بنو عدی سے. کہا کہ میرے خاندان بیت المال کی بات نہیں کی کہ بیت المال سے اٹھا کے میرا قرضہ ادا کرنا. اور یہاں یہ بات بھی سمجھا رہی کہ بطور حکمران قرضے لے کر اپنے گھر کے اخراجات پورے کیے، مگر بیت المال، اس کے مال بیت المال سے کوئی چیز لینا قبول نہیں کی. بلکہ ایک بار آپ بیمار ہوئے، حکیم نے، طبیب نے کہا کہ آپ کو شہد کھانے کی ضرورت ہے. گھر میں شہد ہی نہیں تھا تو بیت المال میں موجود تھا. تو کہا کہ بیت المال سے لے لیں. کہا میں کیسے لے سکتا ہوں، یہ تو اللہ کے بندوں کی امانت ہے. تو یہ تقویٰ تھا. تو آپ نے دوسری وصیت یہ فرمائی جو آپ نے ابھی بات کی. تو کہا کہ میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میری قبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بن جائے. مگر جہاں یہ دونوں ہستیاں مدفون ہیں وہ حجرہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی ملکیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا. جائیے میری اماں جان سے پوچھئے کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میری قبر وہاں پہ بنا دیجئے. اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر گئے آپ کا پیغام لے کر، ماں جی سیدہ عائشہ نے جب یہ بات سنی زارو قطار ہونا شروع کر دیا اور فرمانے لگی وہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے مخصوص کی تھی، لیکن میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آج ترجیح دیتی ہوں اپنی ذات کے اوپر. آپ نے جگہ کی اجازت دے دی. عبداللہ ابن عمر آئے، آپ نے آہٹ سنی تو کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دیجئے. نبی پاک کے پہلو میں مدفون ہونے کی تمنا اور آرزو، جلدی سے شوق سے زخمی حالت میں تکلیف کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے. جب انہوں نے آ کر پیغام دیا کہ ماں جی نے آپ کو اجازت دے دی، اللہ کا شکر ادا کیا. مگر پھر وصیت فرمایا کہ جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، دفن کرنے کا ٹائم آئے تو میری ماں عائشہ سے ایک بار پھر پوچھنا رضی اللہ عنہا. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے ایک بار زندگی میں کسی مربت کی وجہ سے مجھے اجازت دی ہو، لیکن اصل مسئلہ تب ہوگا جب وہ دوبارہ مجھے اجازت دیں تو پھر مجھے دفن کرنا ہوگا نا، جنت البقیع میں میری قبر بنا دی جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی تجہیز و تدفین کی جا رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل تھا، کھڑا تھا. اچانک کسی نے آ کر میرے پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا انی کنت لأظن ان یجرک اللہ مع صاحبیک انی کنت کثیر الاسما. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہنے لگے فترحم علی عمر، اللہ عمر پہ رحم فرمانا، رحمت نازل فرمانا. اور کہا کہ مجھے یقین کامل تھا اے عمر فاروق کہ اللہ تیری قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صدیق اکبر کے ساتھ ہی بنایا گیا، اس لیے کہ میں زندگی پر نبی پاک سے کثرت سے یہ سنتا رہا، میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ دخلت انا و عمر، جئت انا و عمر، خرجت انا و عمر، انا و ابو بکر و عمر. فرمایا کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کہ دخلت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا و بکر و عمر، اور خرجت انا و بکر و عمر، کہ میں نے فلاں جگہ سے میں نکلا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، فلاں جگہ سے میں نکلا تو میرے ساتھ عمر فاروق بھی تھے، جناب صدیق اکبر بھی تھے. مجھے یقین کامل تھا جب تم دنیا سے جاؤ گے تیری قبر بھی اللہ نبی پاک کے ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ ہی بنائے گا. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ پی این ایم کو مزید ترقی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. نبی پاک صرف جامع ترمذی میں یہ حدیث ایک دن تشریف لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں، تو آپ کی حالت یہ تھی، حالت مبارک یہ تھی کہ آپ کے دائیں ہاتھ مبارک میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، نبوت کے بائیں ہاتھ مبارک میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا. آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. میرے صحابہ گواہ رہنا، قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں میرے ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں میرے عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو رتبہ شہادت کہلاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں انہیں مردہ کبھی نہ کہنا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کے تمہیں شعور نہیں ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دینے والے انہیں کبھی میت نہ کہنا، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اللہ کے ہاں. تو یقیناً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ رتبہ شہادت میں فیض فرمایا، اور عین ان کی دعا کے مطابق مدینہ منورہ میں پشت نبی میں اور حالت نماز میں اللہ اکبر اور بحیثیت امام آپ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئے اور بالآخر رتبہ شہادت پر فائز ہو کر اپنے محبوب پیغمبر پڑوس میں، آپ کے دوار میں، آپ کے پہلو میں، اور اپنے نبی پاک کے ساتھی آپ کے یار غار جناب صدیق اکبر کے پہلو میں مدفون ہوئے. اور آج ساری امت جب وہاں پہ پہنچتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتی ہے تو ساتھ شیخین قریبین ان کو بھی سلام پیش کرتی ہے. اور یہاں پہ ایک بات کیا ہے، بے شک یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ تو عجیب منفرد ہے، جس نے تمام اصحاب کی منفرد. عمر فاروق کی شان کے کیا کہنے کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا، پڑوس نصیب ہوا، اور اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑوس نصیب ہوا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا. یقیناً یہ نفوس قدسیہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنا جو ہے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی ہے. ناظرین کرام، یقیناً جس طرح شاہ صاحب نے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور اسی طرح ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر کامران نوری صاحب موجود تھے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یقیناً اس موضوع کے حوالے سے تمام پہلوؤں کو الیبوریٹ کرنے کی اور تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت بھی نصیب فرما دے. اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور آپ کے اصحاب سے سچی محبت، اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں. اور حضرت عمر فاروق کی شخصیت میں، ان کی شخصیت اور سیرت کے اندر جو تمام پہلو ہیں، ہمیں تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.